Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. اس کے بعد اگر ہم ریویو کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم رمضان کے دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، ہماری اور روٹین کیا ہوگی، یعنی روزے کے علاوہ ہماری اور کون سی چیزیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہماری عبادات ہیں، اس کے بعد ہماری خدمات ہیں. یہ خدمات جو ہیں وہ ہمارے گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی ہیں اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے بھی ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے کون سے ایکشنز ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز عبادت. رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ملتا ہے، اور ہر فرض کا اجر جو ہے وہ 70 کے برابر ملتا ہے. اور یہ کاؤنٹلیس منٹس ہیں جس کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت کرے. لیکن ایک ڈاکٹر جو کہ ایک بزی اسکیجول رکھتا ہے، وہ کس طرح رمضان کو کرے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ آن کال رہتے ہیں، اگر آپ کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور آپ کو ایکسٹرا آورز میں کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنے بریکس کا، فری ٹائم کا بہت زیادہ، اور جو آپ کو ڈے آف ڈیز ملتے ہیں اس کو آپ زیادہ اچھی طرح استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے آن کال ڈیز ہیں، جو آپ کی نائٹس ہیں، جو آپ کی آن کال ڈیوٹیز ہیں جس میں آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، ہو سکتا ہے اس دن آپ بہت اچھی عبادت، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہ کر سکیں. لیکن پھر آپ یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ کو دن آف ملا ہوا ہے، جو آپ کا چھٹی کا دن ہے، یا جب آپ کا ہلکا دن ہے اور مریضوں کا ورک لوڈ آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، اس وقت آپ کوشش کر کے عبادت اپنی زیادہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے. وہ خاص طور پہ عبادت میں جو خیال رکھنا چاہیے کہ کوانٹٹی سے زیادہ جو ہے کوالٹی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں لیکن اس میں حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر دینے والا ہے. تو اس کی ٹپس یہ ہیں کہ خاص طور پہ جو آپ نے مائنڈفل رہنا ہے کہ جو آپ کو فری ٹائم ملے، جیسے اگر آپ نے کچھ لنچ ٹائم رکھے ہوئے ہیں، کچھ کال کے دنوں میں بھی آپ نے اپنے لیے بریکس رکھے ہوتے ہیں، آپ نے رات کو اگر سونے کا ٹائم آپ نے بنایا ہوا ہے، یا آپ کے جو آف ڈیز ہیں اس کے اندر آپ پھر زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، سنہ نمازوں کا اہتمام کریں. لیکن جب آپ بزی دن ہیں، جب آپ کو بہت زیادہ، آپ تھیٹرز میں مصروف ہیں، یا اگر آپ گائنی میں کام کرتے ہیں، یا اگر آپ میڈیسن کی بہت ہیکٹک او پی ڈیز چلاتے ہیں، تو اس میں جو ہم منیمم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری فرض نمازیں نہ چھوٹیں. اور فرض کا بہت زیادہ اجر ہے، اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. رمضان میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ملے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فرض کو نہ چھوڑیں. جب فارغ وقت ملے تو اس میں عبادت کو زیادہ کر لیں. کوشش کریں کہ رات کو تھوڑی سی دیر اگر تہجد کا اہتمام کر سکیں. اور اگر آپ بہت زیادہ تہجد نہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد سے مراد یہ ہے کہ 8 رکعتیں اور 10 رکعتیں اور 12 رکعتیں پڑھی جائیں. لیکن تہجد نفل نماز ہے، آپ کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اس کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رات کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ خود پہلے عرش پہ آ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، دعاؤں کو مانتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. اور رمضان میں تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر اور بھی بڑھتا ہے. تو اگر آپ اتنا بھی ٹائم لے سکتے ہیں کہ صرف 2 سجدے اللہ کے سامنے کر کے اور اس کے ساتھ دعا مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنی گناہوں کا اعتراف کریں، اور اللہ تعالیٰ اگر ان 2 سجدوں پہ آپ کو مغفرت عطا کر دے اور آپ کو اجر عطا کر دے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست سودا ہے جس کو ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اگر 2 سجدے بھی ملیں تو وہ بھی لے لیں، 2 رکعتیں ملیں تو وہ لے لیں، اور اگر آپ 10 لے سکتے ہیں تو آپ 10 لیں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب ورک پلیس میں یا ورک لوڈ کے ساتھ ہم کس طرح سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے اندر 2-4 ٹپس ہیں. وہی والی بات کہ جس دن آپ کا ڈے آف ہے آپ اس دن تو قرآن کو بیٹھ کے پڑھیں، زیادہ ٹائم لگائیں. لیکن اگر آپ کی بہت بزی اسکیجول ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 2-4 اس کی چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے ساتھ اپنا پاکٹ قرآن رکھ سکتے ہیں. اب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، بہت زیادہ ایپس آپ کے پاس ہیں، آپ اپنے موبائل فون کے اوپر بڑے آرام سے قرآن کے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو ٹریول کرتے ہوئے، ہاسپٹل جاتے ہوئے، کلینک جاتے ہوئے، گاڑی میں جتنی دیر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا پاکٹ قرآن کھول لیا، اور اگر وہ بھی نہیں تو آپ نے اپنے موبائل فون پر جو ہے ایپ کھول لیا اور آپ نے 1 رکوع کی تلاوت کر لی، 2 رکوع کی تلاوت کر دی، یہاں تک کہ آپ نے ربع سے پارہ بھی پڑھ لیا اگر آپ کا ڈسٹینس زیادہ ہے. تو اس طرح قرآن جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز میں شامل رہے گا. اسی طرح دوسری چیز یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں. اس کے لیے بہت اچھی چیز یہ ہے آج کی دنیا میں کہ بہت زیادہ لیکچرز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، لوگ ریگولر کلاسز لے رہے ہوتے ہیں،
اور آج کے دنیا کا کلچر وہ ہیڈ فون کا کلچر ہے، اور اٹس ویری ایزی فار یو کہ آپ جو ہے کسی لیکچر کو سن سکیں. تو آپ کوئی لیکچر کسی اچھے اسکالر کا آپ کو پتہ ہو، یا کوئی اچھی سی قرآن کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ویڈیوز آئی ہوئی ہوں، آپ اپنے پاس ان کو رکھ سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ ٹریول میں، ورکنگ آور میں، جب آپ تھوڑا سا سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹیں تو ہیڈ فون لگا کے آپ چاہے 5 منٹ 10 منٹ آپ اگر سن سکیں تو آپ ضرور سنیں. اجر دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن قرآن کی جو قرآن کو مطالعہ، قرآن سے تعلق اور قرآن سے سیکھنے کا جو ٹائم ہے وہ ضرور بڑھنا چاہیے.